have been wondering what's the purpose of God's creation of human being? What does He need for us? And I watched YouTube, your lecture, and you answered that we all chose to be human. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اجتماع میں دو بہنیں تشریف لائیں جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سیم سوال پوچھے۔ اس میں سے ایک لڑکی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میرا نام ایریکا ہے، میں ایک کمپنی میں کام کرتی ہوں، اور ہم دونوں کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ میں نے اکثر آپ کے بیانات میں سنا ہے کہ انسان نے اپنے لیے خود انتخاب کیا ہے کہ وہ انسان بنے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے صرف یہی آپشن رکھا تھا کہ وہ انسان بننا منتخب کرے؟ دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ یہ دونوں بہنیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بار بار ٹوک کر اگلا سوال پوچھنا شروع کر دیتی تھیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت ہی اطمینان بخش جواب دیا، ان دونوں بہنوں کی بھی بولتی بند کروا دی۔ دوستو بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مائکروفون کے سامنے آتے ہی فرمایا کہ بہن نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ بہن نے کہا ہے کہ اس دنیا میں ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا انسانوں کے پاس صرف یہی آپشن تھا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک ہے۔ انسان کے علاوہ دوسری تخلیق جیسے کہ فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دینا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے، ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو آزاد خواہش دی ہے، آپ یا تو اطاعت کر سکتے ہیں یا آپ نافرمانی کر سکتے ہیں، لہذا ہم لوگ مختلف مخلوق ہیں، ہماری آزاد مرضی ہے، باقی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ آزاد مرضی کے باوجود اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو فرشتوں سے بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پوچھ کر اسے انسان بنایا ہے، قرآن پاک میں اس کے بارے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی مرضی سے اسے انسان بنا کر یہ زندگی عطا کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اب بڑھتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کے حصے کی جانب کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس کا بہترین جواب قرآن پاک میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مطلب ہے اطاعت کرنا۔ عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہوتا، نماز عبادت کی ایک قسم ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی معصوم انسان کو قتل نہ کرو، اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی بیوی سے محبت کرو، اپنے والدین کی عزت کرو، اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لہذا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کریں گے تو آپ اس دنیا میں امن سے رہیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی خدمت کیوں کروں، میں انہیں اولڈ ہوم بھیج دیتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، یہ شیطان کا حکم ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اپنے ہمسایوں کی مدد کرو۔ اگر آپ اپنے ہمسایوں کی مدد نہیں کرتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ خود پیٹ بھر کر کھا کر سو جاتے ہیں اور آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے، آپ نے اس کی خبر گیری نہیں کی تو آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ دونوں بہنوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ انسان کے لیے کیوں صرف یہی انتخاب تھا کہ وہ انسان یا فرشتہ بننا منتخب کرے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک استاد اپنی پوری کلاس سے کہتا ہے، اگر آپ امتحان میں حاضر نہ ہوئے تو آپ کو 100 میں سے 40 مارکس ملیں گے، اور اگر آپ امتحان میں حاضر ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ
کہ آپ 100 میں سے 90 نمبر یا پورے نمبر ہی حاصل کر لیں، لہذا استاد آپ کو یہ آپشن دے رہا ہے۔ لہذا اگر آپ امتحان میں حاضر نہیں ہوتے تو آپ صرف پاس ہوں گے، اور اگر آپ امتحان میں حاضر ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ مارکس حاصل کریں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ 0 مارکس بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ انسان نے اپنی مرضی سے انتخاب کیا ہے کہ وہ انسان بنے، ہمارے دماغ سے وہ یادداشت مٹا دی گئی ہے، لیکن قیامت کے دن ہمیں یاد آ جائے گا کہ ہم نے خود ہی انسان بننا منتخب کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، ہماری زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ آپ کی اولاد آپ کے لیے امتحان ہے، آپ کی دولت آپ کے لیے امتحان ہے، آپ کی بیوی آپ کے لیے امتحان ہے۔ لہذا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں تو آپ امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ دونوں بہنوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دوبارہ ٹوکتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انسان کے لیے امتحان کیوں بنایا ہے، یہ انسان کے لیے امتحان کیوں رکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد مرضی دی ہے۔ دونوں بہنوں نے پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ ہم نے امتحان کی تیاری کیوں کرنی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کالج جاتے ہیں تو استاد آپ کو کیوں امتحان دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کالج میں امتحان پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو پوزیشن دی جاتی ہے، آپ کو ریوارڈ دیا جاتا ہے، تو کیا آپ کالج کی ٹیچر سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ نے امتحان کیوں لیے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ سائنس کا امتحان دیتے ہیں تو آپ سائنس کی کتاب سے اس کے قواعد و ضوابط پڑھتے ہیں، اگر آپ میتھ کا امتحان دیتے ہیں تو آپ میتھ کی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی طرح زندگی کے امتحان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب دی ہے، اس میں قواعد و ضوابط دیے گئے ہیں۔ وہ کتاب قرآن پاک ہے، آپ نے قرآن پاک کو اور صحیح حدیث کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ اسے پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ انشاءاللہ بہت اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ دونوں بہنوں نے پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ٹوک کر ایک نیا سوال پوچھا کہ امتحان سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر میں کہتا ہوں اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے، وہ تو پہلے سے ہی بڑا ہے، ہمارے یہ کہنے سے وہ بڑا نہیں ہو جائے گا، وہ تو پہلے سے ہی بڑا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کہتا ہے کہ صدقہ خیرات ادا کرو، اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب دوسرے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں گے تو اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ ان دونوں بہنوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بہت سے سوال پوچھے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جواب دے کر انہیں کنونس کر لیا۔ ان دونوں میں سے ایک بہن نے اسلام قبول کر لیا، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے روایتی طور پر اسے کلمہ بھی پڑھایا۔ آئیے وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ Don't take videos of me, please. No. And don't post it on YouTube. No problem. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu.